8 تاریخ کو آپ مینا پہنچ گئے. اب جو رات ہے یہ ہے 9 کی، 8 اور 9 کے درمیان کی رات، یہ ہے شب عرفہ. شب عرفہ اور دوسرے دن کیا ہے؟ عرفہ کا دن. بہت بڑا دن جس میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے حاجیوں کی. اور حاجی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، یعنی گناہوں سے پاک اور صاف. تو عرفہ کی رات بڑی اہم رات ہے. وہ رات آپ کی مینا میں ہوگی کیونکہ آپ نے وہ رات مینا میں گزارنی ہے. صبح عرفہ کا دن ہوگا. تو مینا میں 8ویں کی رات جو کہ شب عرفہ ہے، اس کے لیے ایک دعا ہے حدیث پاک میں. جو یہ دعا وہاں پڑھے رات میں 1000 مرتبہ، پھر اس کے بعد جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے عرفے کی رات یعنی 9 کی رات، 8 ذی الحج، عرفے کی رات میں یہ دعا 1000 مرتبہ پڑھے، جو کچھ اللہ سے مانگے گا پائے گا، جبکہ گناہ یا قطع رحم یعنی رشتہ داری کاٹنے کا سوال نہ کرے. یہ دعا اس میں لکھی ہوئی ہے رفیق الحرمین میں، صفحہ نمبر اس کا ہے 152 152. تو یہ دعا آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. یہ ان کے لیے جو وہاں پہنچ گئے، وہاں یہ دعا پڑھیں گے. اب جناب آپ نے 5 نمازیں مینا میں، 8 کی ظہر سے لے کر 9 کی فجر پڑھ کر اب آپ نے جانا ہے کہاں پر؟ عرفات، میدان عرفہ. بھائی ساتھ ہیں کہ سو رہے ہیں؟ ساتھ ہیں نا سب؟ تو سبحان اللہ تو بول لو بھائی. عرفات جائیں گے انشاءاللہ، سب جائیں گے میدان عرفات جہاں پر حاجی جمع ہوتے ہیں. اور اللہ نے وعدہ کیا وہاں پر حقوق العباد معاف کرنے کا. یعنی کسی نے حقوق تلف کیے ہوں گے تو جو حقوق اللہ تو معاف ہیں، وہاں پر اللہ اپنے حق معاف فرما دے گا. اور مزدلفہ کی رات جو گزارے گا تو وہاں پر حقوق العباد معاف ہونے کا وعدہ ہے، اللہ حقوق العباد معاف فرمائے گا. اور عرفات میں حقوق اللہ اپنے حق معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. تو ایسے خاص مقام پر حاجی جا رہے ہیں. 9 ذی الحج عرفہ کا دن، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب حجاج کرام مینا سے کہاں جاتے ہیں؟ عرفات کی طرف، میدان عرفات کی طرف. عرفہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لی، اب فجر کی نماز کے بعد جاتے ہیں میدان عرفات. سبحان اللہ. میدان عرفات میں وقوف ہوتا ہے اور یہ حج کا رکن اعظم ہے، یعنی وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے. جو ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر گیا وہاں پر میدان عرفات میں، ظہر سے لے کے غروب آفتاب تک یہ اس کے وقوف کا وقت ہے. جو ایک لمحے کے لیے بھی آ گیا یہاں پر تو وہ حاجی بن گیا، وقوف اس کا ہو گیا اور وہ کیا بن گیا؟ حاجی. لیکن غروب آفتاب سے پہلے وہ کہیں نہیں جا سکتا. اس کو غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا ضروری ہے. اگر مغرب سے پہلے وہ وہاں سے نکلا تو پھر دم لازم آ جائے گا. دم لازم آنے کا مطلب اس کو ایک جانور قربان کرنا پڑے گا وہاں پر. تو لوگوں کا دم نکل جاتا ہے، اتنے مہنگے جانور، وہ بھی ریالوں میں ملتے ہیں وہاں پر. 500 600 700 ریال کا ایک جانور ہوتا ہے. تو اب مثال کوئی آیا مغرب سے 10 منٹ پہلے، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی میدان عرفات میں حاجی آ گیا تو وہ حاجی بن گیا. سبحان اللہ. یہیں اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں اپنے حق معاف فرمانے کا وعدہ فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہوتی ہے میدان عرفات میں. ایک عجیب منظر ہوتا ہے، حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، سب کی ایک ہی صدا ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. تلبیہ، ذکر و درود پاک، ذکر و اذکار، اللہ کی حمد، تسبیح، تحلیل، کوئی تکبیریں لگا رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے رو کر. اور وہاں میدان عرفات میں کھڑے ہو کر دعا کرنا مستحب ہے. اور دھوپ میں سنت یہ ہے کہ دھوپ میں، یعنی جیسی وہ میدان عرفات میں پہنچے تو سنت موقع ہے کہ وہ پہلے غسل کر لے، چادریں اتار کے غسل کر لے، پھر دوبارہ چادریں باندھ لے. اور غسل نہ کرے تو وضو کر لے، یہ بھی مستحب ہے. اور پھر ظہر کی نماز ادا کرے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کرے جو اپنے اپنے خیموں میں. اور پھر ظہر کے بعد دھوپ میں، یعنی سایہ نہیں لینا درخت کا، دھوپ میں کھڑے ہو کر وہاں دعا کرنا سنت ہے. اور کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب گریہ وزاری فرمائی. جمعے کا دن تھا، حجۃ الوداع، حضور علیہ السلام کا پہلا اور آخری حج تھا. تو اس طرح میدان عرفات میں کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. جو دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا. اور مغرب تک میدان عرفات میں رہنا ہے. مغرب جیسے ہی ہو جائے، غروب آفتاب ہو جائے، تو اب آپ نے نکلنا ہے مزدلفہ کی طرف. اور ابھی مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، یہاں پر مغرب کی اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے مزدلفہ میں جا کر، عشاء کے وقت میں ملا کر نماز پڑھنی ہے. یہاں پر جیسی غروب آفتاب ہو جائے گا اب آپ نکلیں گے کہاں پر؟ مزدلفہ کی طرف. پورا 9 کا دن ظہر سے لے کے مغرب تک کہاں گزارنا ہے؟ اپنے میدان عرفات میں، یوم عرفہ.